کہ یہ ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کہ یہ ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے اور لہو حسین کا پہنچا بہر کی چادر سے کہ یہ ہے شمر نے اور کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا اور سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کہ یہ ہے شمر نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اجڑ گیا ہے زہرا کا گھر ہو گئے ہیں یتیم علی اصغر کے بعد علی اکبر کے بعد غازی عباس کے بعد شہزادہ قاسم کے بعد غلام محمد کے بعد آج 10 محرم الحرام امام حسین علیہ السلام نے نانا کی تعلیمات پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا سر دے دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچ گیا لیکن گھر اجڑ گیا ہے شبیر کا اور لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا کربلا 1400 سال پرانی تو ہو چکی ہے لیکن غم حسین آج بھی تازہ ہے اور یہ غم حسین کی فضا جو سوگوار ہے ہر گھر میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا جلوس امام حسین علیہ السلام اپنی منزل پہ گامزن ہے کچھ ہی لمحے میں اختتام پذیر ہوگا ناظرین کرام آج ہم بات کریں گے نواسۂ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 3 شعبان کو جب نواسۂ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں حسین چند لمحوں کے لیے خاموش رہے قریب کھڑے تمام ہی لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خاموش کیوں ہیں ہم کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نواسے کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھے ہی جا رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آپ نے امام حسین کا سر دیکھا اور بے ساختہ ہو کے گردن کا بوسہ لیا اور کہا یہی تو وہ نواسا ہے میرا جو میرے بعد دین بچائے گا جو میری سوچ اور فکر لیے میدان کربلا میں آئے گا یہ وہ نواسا ہے میرا کہ جسے
14 ضربوں سے شہید کیا جائے گا۔ یہ وہ نواسا ہے میرا کہ تپتی ریتی کربلا کی ہوگی اور میرا نواسا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج 10 محرم ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا نا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بظاہراً دنیا سے جا رہی ہیں اور آخری وقت تھا، جناب زینب کلثوم بیان کر رہی تھی اماں کے جانے کی خبر امام حسین تک پہنچی اور کہا کہ حسین آئیے اماں کا آخری دیدار کر لیجئے۔ تو امام حسین نے کہا میں کیوں آؤں، میری اماں مجھے بلائیں گی تو میں آؤں گا، میری ماں مجھے بلائے گی تو میں آؤں گا، بند کفن کے کھلے، اور کہا میرے حسین آپ ماں کا آخری سلام لے لے۔ کربلا کا واقعہ، جناب سیدہ کا وہ جملہ امام حسین کو یاد تھا، لیکن وعدہ تھا اپنی اماں سے کہ اماں آپ مجھے بلائیں گی میں آؤں گا، لیکن یاد رہے کربلا میں حسین جب آپ کو بلائے گا تو آپ نے بھی آنا ہے۔ ناظرین کرام، علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تعارف کیا کرواؤں، آج تعارف کا دن نہیں ہے، آج تو سیدہ کربلا میں موجود ہیں اور دیکھ رہی ہیں کس طرح سے جس کو چکیاں پیس کے پالا ہے، شمر خنجر کا وار کیا جا رہا ہے، اور چھوٹی معصوم سکینہ بار بار شمر سے کہہ رہے تھے کیوں مار رہا ہے شمر، میری غلطی تو بتا۔ ناظرین کرام، علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا جائے۔ علامہ صاحب، 5 دنوں میں ہم نے سیرت محمد و آل محمد بیان کی، آج اس کا خلاصہ ہے۔ آج ہم جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، یہ تو کہہ دیا، حسین مجھ سے ہے اور حسین اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ کاش یہ امت جان لیتی۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور یقینی طور پر اولاد نبی پر جو ظلم کیا گیا اور اولاد نبی کو جس بے دردی کے ساتھ میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا، یقیناً ہر صاحب ایمان آج ایک درد کو لے کر کے بیٹھا ہے، اور یقینی طور پر ہم اس درد کو بیان کرتے ہوئے بھی بڑی ہمت کے ساتھ اس ذکر کو ہم لوگوں کی سماعت کی نظر کرتے ہیں۔ اہل بیت کا وہ گھرانہ، اہل بیت کی وہ ہستیاں، جیسا کہ حدیث پاک ابھی آپ نے بتائی، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جن کے نانا امام الانبیاء ہوں، سلطان الانبیاء ہوں، کیا بات، نبی آخر الزماں ہوں، سبحان اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور جن کے والد گرامی فاتح خیبر حضرت مولا علی شیر خدا ہوں، یعنی اہل بیت کے چمکتے اور دھمکتے ہوئے ستارے، اہل بیت کے نیر اعظم، اور جن کی امی جان تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہو، ان کے لخت جگر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں علی ابرار صاحب، کہ ان سے تو محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، بے شک بے شک، اس لیے ہر ایک نے ان ہستیوں سے محبت کی۔ یہاں میں اپنے حاضرین کو بتاؤں کہ صحابی رسول حضرت حمداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ،
حضرت حمداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ صحابہ کرام ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے، اور حضرت حمداللہ ابن مسعود جبریل امین کے لہجے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے، انہیں صاحب النالین کا لقب بھی دیا گیا کہ حضور کے نالین پاک کو اپنے سینے سے لگا سبحان اللہ، سبحان یا اپنے سر کا کیا طرف بنا بات کر ہے، رکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنت، فرمایا کہ اہل بیت کی محبت میں گزرنے والا ایک لمحہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت، اس شہزادے کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، خاص کر کے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی ابرار صاحب، ہم اس شہادت کے پس منظر پر جب نظر ڈالتے ہیں، دیکھیں ہر عمل کا ایک نقطہ آغاز بھی ہوتا ہے اور ہر عمل کا انجام بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں انجام تو میدان کربلا کے اندر ہوا، لیکن اس شہادت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب ہم اس نقطے پر غور کرتے ہیں، بڑا ایک اہم پہلو ہے یہ۔ ہمارے حاضرین اور یہاں تمام ہی مہمان جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سری کے منصب پر فیض ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت جہری کے منصب پر فیض ہوئے۔ اب شہادت جہری کے نقطۂ انجام کو امام حسین نے میدان کربلا میں پہنچایا، اور شہادت سری کو انجام تک امام حسن مجتبی نے پہنچایا۔ لیکن اب ہم اسے تلاش کرتے ہیں کہ اس دونوں شہادتوں کا، یعنی شہادت سری، شہادت جہری، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس کے لیے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب ہم اور آپ حضور کی سیرت کا سہارا لیتے ہیں تو شہادت سری اور شہادت جہری کا نقطۂ آغاز حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ہمیں ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سیالوی صاحب وہ کیسے؟ جی، شہادت سری کے نقطے پر جب ہم نقطۂ آغاز پر غور کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر کے اندر ہیں۔ زینب بنت الحارث ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت بھون کر زہر آلود کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس گوشت کو کھایا تو گوشت نے سرکار کو اس بات سے آگاہ کیا کہ مجھے آپ اپنے سے دور فرما دیں، کیونکہ میں زہر آلود ہوں، میرے اندر زہر کو ملایا گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ایک صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے وہ گوشت کھایا، وہ شہید ہو گئے، لیکن حضور شہید نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن حضور کی ذات میں یہاں شہادت سری کا نقطۂ آغاز پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح شہادت جہری کا نقطۂ آغاز، جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ شہادت جہری کی 4 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے میدان جنگ کا ہونا، کافر کسی آلہ کے ساتھ حملہ کرے۔ نمبر 2 ضرب کا لگنا۔ نمبر 3 عضو کا کٹنا اور خون کا بہ نکلنا۔ نمبر 4 جسم سے روح کا پرواز کر جانا۔ اب یہاں دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے اندر ہیں، جنگ کا میدان ہے، کفار نے آپ پر پتھر برسائے، تیر برسائے، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کا کچھ حصہ شہید ہوا، اور وہاں سے باقاعدہ خون بھی بہ نکلا۔ اب دیکھیں کہ شہادت جہری کی 3 شرائط یہاں پائی جا رہی ہیں، اور چوتھی شرط وہ جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ ان دونوں شہادتوں کو
انجام تک پہنچانے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی سبحان اللہ، امام سبحان اللہ۔ حسین کا انتخاب کیا کیا گیا۔ بات ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تو اور بھی بہت سارے تھے، کسی اور کا بھی تو انتخاب کیا جا بے شک، سکتا بے تھا، شک۔ لیکن یہ بھی ایک عظیم نقطہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا کہا ہے بے شک ایسا ہی کہ ہے، یہ میرے بیٹے ایسا ہی ہیں۔ ہے۔ اس لیے اگر کسی اور کا انتخاب کیا جاتا، وہ ان شہادتوں کو انجام تک پہنچاتے، تو یقینی طور پر ان کا ایک احسان ہوتا۔ تو اس لیے رب نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا کہ میرے نبی پر کسی کا احسان ہو، اس لیے سرکار کی اپنی ہی اولاد امام حسن مجتبی اور امام حسین کا انتخاب کر کے کیا ان بات ہے، دونوں کیا بات شہادتوں ہے، کو کیا پائے بات ہے۔ تکمیل تک پہنچایا۔ کیا خوبصورت بات ہے علامہ صاحب، سلامت رہیے۔ علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت خلاصہ بیان کیا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان نوا خوان، عقیدت فضیلت سیدہ۔ میں چاہوں گا کہ بارگاہ امام علی مقام میں نذران عقیدت پیش کریں، اور ان کے کلام سے ہی ہم لوگ وقفے میں جائیں گے۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو یہیں سے آغاز کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شان رو کر کہا الوداع 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 الوداع۔ آیا وقت سفر بہن آج ہم، آیا وقت سفر بہن آج ہم، ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع۔ جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی۔ دشت پرحال میں شام ہونے کو ہے، دشت پرحال میں شام ہونے کو ہے۔ لو مسافر چلا، الوداع 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 الوداع۔ لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے، ہائے بوسے لیے۔ شان حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، شان حسرت کو بیٹی کو تکتے ہوئے، آہ بھر کر کہا الوداع الوداع الوداع۔ جی ناظرین کرام، 10 محرم الحرام آج کا دن شہادت امام حسین علیہ السلام، جہاں مذہبی سماجی شخصیات اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں سیاستدان بھی پیچھے نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور امام حسین علیہ السلام کسی ایک فقہ کے نہیں ہیں،
اس بات کو میں بار بار اپنی ٹرانسلیشن میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس کے دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی اس کے دل میں حسین تو ہوگا. اور امام حسین کا جو غم ہے 1400 برس کے باوجود بھی آج بھی تازہ ہے. اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہی اس غم میں برابر کے شریک ہیں. کیونکہ علماء کرام کا گلدستہ تو ہمارے درمیان ہے ہی، لیکن آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے ہماری بہت اچھی بہن ہے. اور آج کے دن کیونکہ 10 محرم کا دن بڑا مصروف ترین دن ہوتا ہے، ہم فاتح خوانی کرتے ہیں، اپنے پیاروں کی قبروں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری ٹرانسلیشن کا جو وقت ہے وہ مغرب سے ملتا جلتا ہے تو اس وقت سیاستدان بھی پیچھے. سیاستدان کی بات میں کیوں کروں، میں مسلمان کی بات کرتا ہوں. بھائی کوئی بھی ہو لیکن غم حسین اس کے دل میں ہونا چاہیے. جو انسان ہوتا ہے وہ صبر بھی رکھتا ہے اور ہمدردی بھی رکھتا ہے. فرح سہیل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی سندھ MKM پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. امام حسین ایک ایسا نام ہے کہ کسی نے بھارت کی سنگر بہت بڑی لتا ان سے پوچھا کہ امام حسین میں اور یزید میں فرق کیا ہے، تو ایک ہندو عورت نے بڑا مختصر سا لمحہ اس کا جواب دیا. اسلم بھائی، باسط بھائی دیکھیے گا، سائرہ، انہوں نے کہا کہ حسین جو ہے نا وہ سر میں ہے، یزید بے سرا ہے. اور لوگ جو ہے وہ سر پسند کرتے ہیں، بے سرے کو پسند نہیں کرتے. بالکل جی، بالکل بالکل. اگر اس طرح سے دیکھا جائے حق اور باطل کا فرق ہے. بے شک. واہ 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 جب اور حق جو ہے ہمیشہ واقعی سر میں رہتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اس کو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، بے ہمیشہ شک سچ بے رہتا ہے. شک. اور باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ 1400 سال گزر گئے جیسا کہ آپ نے کہا، آج بھی باطل کے لیے کوئی لفظ نہیں. بے شک صرف ایسا ہی ہے. نفرت ہی نفرت ہے. اور حق کے لیے دل حاضر ہے، جان حاضر ہے. ابھی بھی نام حسین پر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. کیا بات ہے. اور آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا نام فخر سے حسین تو رکھتے ہیں، یزید نہیں رکھتے. بالکل جی، بالکل. یہی فرق ہے سب سے بڑا. اور ساتھ ہی ساتھ سیرت حسین علیہ السلام کی اگر میں بات کروں تو ایک پوری شخصیت میں، پوری سیرت میں ہر ایک کے لیے درس ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. ہر مسلمان کے لیے درس ہے. اور ہم اگر سیاسی جماعت کے حوالے سے یا سیاسی شخصیت کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو ہم بھی ایثار اور قربانی کا جذبہ وہیں سے سیکھتے ہیں. کس طرح لوگوں کی اصلاح کے لیے آگے بڑھا جائے اور بغیر ڈر اور خوف کے، باطل کے خوف سے الگ ہو کر حق کے لیے کس طرح آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، دوسروں کے حق کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس پہ ایمان لانے کے لیے. دیکھیں سیاست کی آپ نے بات کی، اگر حق و باطل کی بات کی جائے تو مار کا کیا تھا، یہ بھی سیاست ہی تو تھی. تخت کی جنگ تھی. وہ الگ بات ہے کہ امام حسین نے کہا تھا کہ یہ تخت ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے یزید، تو دنیاوی تخت تو حاصل کر سکتا ہے لیکن کائنات میں آج تک جس تخت کے وارث امام حسین علیہ السلام ہو، اس تخت کے غلام ہم کہنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں. اور MKM پاکستان کی اگر بات کی جائے، 1 محرم الحرام سے 10 محرم تک آپ نے پانی کی سبیلوں کا بھی اہتمام کیا اور عزاداروں کے لیے آپ نے الگ الگ کیمپ لگائے. اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے کیونکہ آج پورا خلاصہ ہم نے بیان کرنا ہے اپنی ٹرانسلیشن میں. بالکل. اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ہم ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں MKM پاکستان سے کہ تمام MPAs اور MNAs ہمارے عاشورہ کے حوالے سے جو مجالس ہوتی ہیں ان میں شریک بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ جو آپ کے جلوس وغیرہ کی جو راستہ ہوتا ہے وہاں پر میڈیکل کیمپ بھی لگتے ہیں. سبیل کے علاوہ زنجیر زنوں کے لیے جو زخمی ہوتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. بالکل جی، بالکل. کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو میڈیکل کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں. اور تمام نمائندے جو عوامی نمائندے ہیں وہ حاضر رہتے ہیں مجالس کے اندر بھی.
موجود ہو. وہ تو نظر آیا جی ہمیں, بالکل. گورنر صاحب بھی جی پورے بالکل. 10 دن انہوں نے انچولی میں گئے اشرا ہوئے سنا, تھے. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو بھی دیکھا جی, گیا, فاروق ستار بھائی. آنا تھا انہوں کو, لیکن کہتے کہ اب آج کے لیے معذرت ہے کیونکہ آج کا دن 10 محرم کا ہے, اور یقیناً سی بات ہے آپ بھی جلوس سے تمام جگہوں سے وزٹ کرتی ہوئی آج جی بالکل. تشریف میرے لائی اپنے ہیں گھر جہاں میری رہائش ہے وہیں پہ امام بارگاہ ہے اس گلی میں. اچھا, تو ہم تو ذکر بھی سنتے رہتے ہیں اور اس کو وہاں جاتے بھی ہیں. نظر و نیاز کا بالکل, اہتمام بھی. نظر و نیاز کا, اور یہ گھروں میں سب کے ہوتا ہے, خاص طور پہ 10 محرم کو اور 7 تاریخ کو شربت کا یہ تو ہر گھر میں تقریباً کیا ہی جاتا ہے, اور بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب, یہاں ایک امام حسین نے جب تلوار نکالی نا تو وہاں چند جملے بھی کہے. وہ جملے کیا تھے ناظرین کرام؟ وہ جملے یہ تھے کہ جب شہزادے علی اکبر کو بھیجا نا تو کیونکہ صبر, امام حسین کا صبر تھا, تو جب روانہ کرتے نا کسی کو تو لوگ وہاں کے سوچتے تھے, یزیدی لشکر بولتا تھا کہ امام حسین کو تو جنگ لڑنی آتی ہی نہیں, یہ کیا کریں گے آ کے, تو ہر کسی کو بھیجتے کہ جنگ ایسی کرنا کہ میرے نانا خوش ہوں. لیکن جب دیکھا نا کہ اکیلے رہ گئے, تنہا مرتضی پہ سوار ہیں, اور جیسے ہی تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں عباس آؤ دیکھو, مجھ پیاسے کی جنگ دیکھو, مجھ بھوکے کی جنگ دیکھو. عباس تم تو گئے, صفین کا مارکا بہت بڑا تھا, لیکن آج حسین کی جنگ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. آج حسین میں چاہتا ہے تو آوازیں آتی ہے جناب سیدہ کی کہ حسین, سیدہ آ چکی ہے, تیری ماں آ چکی ہے, تیری جنگ تیرے نانا دیکھنے کے لیے آ چکے ہیں. تو میں علامہ صاحب اس کی کیا ہم مثال دے سکتے ہیں کہ پیاسا, بھوکا, ایک لکھنے والا پریشانی کے عالم میں, حمید مورخ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب دیکھ رہا تھا کہ اس طریقے سے حسین مولا جنگ کر رہے ہیں تو کسی نے آج سے پہلے ایسی کوئی جنگ دیکھی نہ تھی. حالانکہ مولا علی علیہ السلام بہت بڑے بہادر. اور علامہ صاحب میسج دینا چاہیے ناظرین کو بھی کہ علی کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا, جیسے ابھی میڈم نے بھی کہا کہ جس میں خون علی ہو ان کو جنگ سکھائی نہیں جاتی, وہ جنگ ان کو آتی ہے. اور یزید کو بتایا کیونکہ نانا کا حکم تھا کہ کلمہ بچانا ہے, اس کلمے کو بچایا ہے. یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ مولا حسین نہیں لڑ رہے, حسین منی وانا من الحسین, رسول لڑ رہے ہیں, یا رسول لڑ رہے تھے. تو یہاں دکھانا تھا امت کو کہ وہ رسول جب لڑتے ہیں تو اس طرح لڑتے ہیں, جب محمد لڑتا ہے تو اس طرح لڑتا ہے. اور وہ جنگ کی ہے جب بی بی زینب کا خطبہ جب دربار یزید میں بھی یہی جملے ہیں, جب اس یزید نے یہ کہا کہ کس طریقے سے دیکھیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, تو ایک تو بی بی نے یہ جملہ کہا مار رہی تو اللہ جمیلہ, اللہ نے, تم کہتے ہو کہ یہ شہید ہوئے وہ شہید ہوئے, میں نے تو اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں. پھر بتاتی ہیں کہ تمہاری جو فوج جب میرا بھائی ان پر حملہ کرتا تھا تو تمہارے جنگ کرنے والے جو آئے تھے اس طریقے سے بھاگتے تھے, جب جس طریقے سے ایک شیر کسی بھیڑیوں پر حملہ کرے اور بھیڑیے بھاگ جائیں, اس طرح تمہارے تو کسی میں کوئی جوان نہ تھا. اس طرح میرے بھائی نے جنگ کی ہے. یہ تو حکم پروردگار ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے قرآن کی آواز صدا آنا شروع ہو جاتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیا مرضیہ, اے نفس مطمئنہ لوٹا میری طرف. بہت ہو گیا. اب جب یہ صدا آئی تب جا کر مولا حسین نے وہ تلوار کو نیام میں رکھا. اچھا, اس کا بھی ایک خلاصہ میں جب وقفے سے آؤں گا تو بیان کروں گا کہ اللہ نے جب آوازیں غیب آتی تھی, کبھی جبرائیل کسی کے روپ میں آتے تھے, کبھی کسی کے روپ میں آتے تھے, تو امام حسین نے جبرائیل سے کہا, جبرائیل پروردگار سے جا کے کہے کہ سب کے روپ میں آئے لیکن غازی عباس کے روپ میں نہ, کیونکہ سکینہ پیاسی ہے, اسے لگتا ہے کہ اس کے چچا واپس آ گئے ہیں. اے نفس مطمئنہ میری سمت لوٹا. اسلم بھائی کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے, میں چاہتا ہوں کہ چند الفاظ آپ کی بھی ہو جائیں اس میں. شہادت امام حسین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ابرار بھائی 5 محرم سے اور آج ہم 10 محرم تک ہم پہنچ چکے ہیں. جو یہ نفسیات ہو رہی ہے, اور ظاہر میری عمر کا تقاضا بھی ہے, میں ایسی عمر پہنچ چکا. اب یہ چیزیں 14 سال کا یہ حادثہ ہے, اور میری بھی عمر جس اسٹیج پہ ہے تو سنتے سنتے آنکھیں اس موقع پہ آپ دیدہ ہو ہی جاتی ہیں. تو میں اسی غم میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو آج جو ہے اسلام کی فتح ہوئی, اور میں تو یہ ایک پیغام ہے اس دنیا کے لیے کہ وہ
جیسے کہ امام حسین نے، اس گھرانے نے یزید سے بیعت نہیں کی، تو یہ وقت بھی، اس وقت بھی یہ ایسا ہی وقت چل رہا ہے کہ آپ کسی کے آگے نہ جھکیں، جیسے یزید نے جھکا، وہ گھرانہ نہیں رکا، محمد کے وہ نواسے ان کے سامنے نہیں جھکے، انہوں نے اپنے سر قلم کر دیے. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سر قلم ہو جائیں پوری دنیا کی اسلام کی قوموں کے، لیکن وہ کسی کے آگے اپنا سر نہ جھکنے دیں. اور یہی میرا پیغام. کیا عبدالباسط رانا کہ کلام سے، یا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ عبدالباسط رانا کے کلام سے ہی ہم لوگ وقت پہ جائیں، بارگاہ امام علی مقام میں کلام پیش کیجیے گا. کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے. قبلہ اللہ اللہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. قبلہ ابن زہرا اسی تیری شان عبادت پر سلام، شرک قابل غور ہے. ابن زہرا اسی تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. پھر نصیر شادہ فرماتے ہیں، اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. مکہ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے، نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، سرب کا دل آ چکا ہے. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. شہادت امام حسین کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ میٹرو ون اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان ہیں فراز سہیل صاحبہ، جو کہ ایک کامیاب خاتون ہیں، اور کربلا میں خواتین کا بڑا کردار تھا، ان ماؤں کا بڑا کردار تھا کہ جنہوں نے اپنے لختے جگر قربان کر دیے. اگر جناب زینب علیہ السلام کی بات کی جائے تو اپنے ننھے شہزادے اون محمد کو صدقہ کر دیا اپنے بھائی پہ. بازی آپ کو لگتا ہے کہ آج کل بہن بھائیوں میں وہ محبت ہے؟ یہ سیکھنے کا مقام ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اپنے اجداد سے، اور وہ جن کے سیرت پہ ہم چل رہے ہیں. تو یہ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم وہاں سے محبت لے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، نواسے نواسیوں میں نانا نانی کی جان اٹکی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نسبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بڑا پیار تھا، تو آج بھی نانا اور نواسیوں کا پیار بڑا
بہت بہت گہرا ہوتا ہے، قدرتی چیز ہے. تو بہنوں کا بھی اتنا ہی میں سمجھتی ہوں کہ اگر بہنیں اس سیرت کو لے کر چلیں جو سیرت زینب علیہ السلام کی ہے، تو پھر بہنوں کے لیے پیار، بھائیوں کے لیے پیار ان کے دل میں کیوں نہیں. اچھا، وہاں کربلا میں بہنوں نے اپنا پیار تو دکھایا، لیکن بیٹیوں کی اگر بات کی جائے تو باپ جو ہوتا ہے آج بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا ہے. جناب سکینہ جب تک اپنے بابا کے سینے پہ سر نہیں رکھتی تھیں ان کو نیند نہیں آتی تھی، لیکن آج کل کیونکہ میں اس لیے مشابہت کر رہا ہوں کہ ہم دور ہو چکے ہیں، ہم کہنے کو سچے پکے مسلمان ہیں، لیکن رمضان اگر آتا ہے تو سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، مسجدوں میں نمازوں کا رش لگ جاتا ہے، کیونکہ آج آخری دن ہے ساتھ وشن کا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ہونی چاہیے، اصلاحی باتیں ہونی چاہیے. میں پھر سائرہ آپ کی جانب بھی آؤں گا کہ بہن بھائیوں کی محبت، بھائی بھائیوں کی محبت آج کل ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ صرف یہی کہ وہ آپ نے کہا کہ ہم عمل پیرا نہیں ہیں، عمل پیرا نہیں ہے اور سیکھ نہیں رہے، لرننگ رک گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں جی محرم آئیں گے دوبارہ سے واقعہ کربلا. بچوں کو یہ واقعات سناتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک رمضان آئے تو آپ نے جی قرآن مجید پڑھنا ہے، نہیں، پابند نہیں کرنا چاہیے کسی تاریخ کے لیے، کسی مہینے کے لیے، بلکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے بچوں کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، بچوں کے کردار تعمیر ہوتے ہیں. تو جب آپ بچپن سے یہ واقعات، واقعہ کربلا جس میں جس طرح بہن بھائی کی محبت دکھائی ہے، والد کی بیٹی سے محبت دکھائی ہے، یہ چیزیں آپ وقفے وقفے سے اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ خود بخود سیکھ کر ان کی کردار کی تعمیر اس طرح ہوگی کہ وہ بھی اپنے بہن بھائیوں سے محبت اسی طریقے سے کریں گے، بہنیں بھائی سے محبت کریں گی، بھائی قطع تعلقی کبھی نہیں آئے گی اگر یہ تعلیم ہم بچپن سے بچوں کو دیتے ہیں. جی جی، صرف ایک تاریخ کے لیے نہیں کہ تاریخ آئی 10 محرم واقعہ کربلا سن لیا، نہیں، بلکہ والدین کو چاہیے، یہاں پہ والدین کا بڑا کردار ہے. ایک بہت اچھا میسیج ہے آپ کی جانب سے. میں چاہتا ہوں کہ ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو یہ بڑا اچھا میسیج آپ فراہم کر رہی ہیں. جی بالکل، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ کس طرح اپنی ذات سے ماورا ہو کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی قربانی دی جاتی ہے، اور جہاں بھائی نے پکارا وہاں پر لبیک کہا جاتا ہے، جہاں بہن نے پکارا وہاں بھائی لبیک کہتے ہیں. ایک دوسرے کو پریشانی میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ بھی تو ایک میسج ہے نا. کیا بات ہے، اور یہی میسج تھا. پریشانی میں بے شک واپس نہیں گیا کوئی، چراغ گل بھی کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حسین علیہ السلام نے مگر کوئی واپس نہیں گیا. تو یہ ہے کہ آپ نے محبت میں اپنے بہن بھائیوں کے بالکل لبیک کہنا چاہیے، ان کی پریشانی میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی ایک بہت بڑا میسج ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو ہر گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے. بہت خوبصورت میسج، مختصر سا میسج کہ آج 10 محرم ہے، ہم نے یکم محرم الحرام سے لے کے آج 10 دن کیا صرف رویا ہے امام حسین کو؟ کیا گریہ کیا، سینہ گوبی کی؟ نہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. محبت، بھائی چارگی، ماں باپ کا ادب، بہن بھائیوں کا ادب. ایسا ادب کہ ایک بہن اپنے بیٹوں کو بھائی کا صدقہ کر رہی ہے اور اپنے بیٹوں کے لاشے پہ جناب زینب نہیں روئی کہ میرے بھائی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ میری بہن نے دل سے قربانی نہیں دی. آپ محبت دیکھیے بھائی کی کہ جب اونم محمد کو بھیجا نا بیوی نے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، بس جاؤ آپ، بس مجھے رسوا نہ کرنا. قربانی ایسی دینا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے. لیکن سلام پیش کرتا ہوں جہاں پہ زینب سلام اللہ علیہا کہ دین 10 محرم کو نہیں بچا، دین 10 محرم کو بچا نہیں ہے. یزید بظاہر جیتا ہے 10 محرم کو. ہم 10 محرم کے بعد سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. دین بچایا ہے فاتح شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، جنہوں نے ابھی پریشانیاں جھیلنی ہیں. ابھی تو قافلہ کوفے سے شام جائے گا، راستے میں کیا کیا پریشانیاں ہوں گی اس کا خلاصہ تو ہم بیان کرتے ہی نہیں. ہم 10 دن گزارتے ہیں اور اس کے بعد سکون سے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اور اللہ پاک نے تو ہمیں ہر دن عید کا دیا ہے، ہر دن خوشی کا دیا ہے. وہ ہماری حق درمی ہے کہ ہم سمیٹتے نہیں. ہمارے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ جمعے کے خطبے میں یہ چیزیں بیان کیے. بالکل. کربلا بتائیے،
رمضان بتائیے, ربیع الاول بتائیے, ہر وہ تہوار بتائیے جس کی قرآن میں واضح دلیل ہے. سائرہ آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہے. سائرہ, بہن کی محبت, بھائی کی محبت, امام حسین کربلا میں آئے, مقصد کیا تھا؟ بہن کی محبت, بھائی کی محبت, جیسے کہ خانم عزیز نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا, تو بہن بھائی کی محبت سے پہلے یہاں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بہن بھائی کون ہے. یہ دونوں الہی نمائندے ہیں, دونوں کا ہدف سیم ہے, کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فرزند رسول کیا کہتے ہیں جناب زینب سے رخصت ہوتے ہوئے, اے بہن شب کی عبادتوں میں مجھے یاد رکھنا. وہی بہن کیا کہتی ہے, ارے پہلی ماہ کے چاند, یعنی بتا رہی ہے کہ یہ شریکت الحسین جانتی ہے معرفت حسین کے بارے میں. کون؟ حسین ابن علی ہیں کہ جن کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں جھکے ہیں سجدے کے میں تو پشتے رسول پہ حسین آ جاتے ہیں. معرفت حسین کی نبی بتا رہے ہیں کہ پورے اصحاب سے محفل بھری ہوئی ہے. بہت مختصر کر کے مصائب کی منزل پہ لے کے جاؤں گی کہ صحابہ بھرے ہوئے ہیں, سر سرور جھکا ہے, نماز سرور پڑھا رہے ہیں, نبی آگے صحابہ پیچھے یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو امام حسین بیٹھے 70 دفعہ سجدے کے اذکار پڑھ دیے, 72 مرتبہ جب ذکر ہو گیا تو جبرائیل نے کہا سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یہ حسین کی معرفت رسول بتا رہے صحابہ کے درمیان. دیکھیں صحابہ شروع سے ہی محبت حسین ابن علی سے کرتے ہیں. چلے سرور جھکا ہوا ہے, نماز سرور پڑھا رہے ہیں, نبی آگے صحابہ پیچھے, یہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. کیا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ جب جب صحابہ اٹھ رہے ہوں گے, نبی کی پشت کو دیکھ رہے ہوں گے تو کس کی زیارت ہوگی؟ سوال یہی ہے, کس کی زیارت ہوگی؟ حسین ابن علی کی زیارت ہوگی. اور حسین یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پیو گے کوثر, ملے گی جنت, محشر میں اس کو چین ہوگا, نماز تمہاری قبول ہوگی, روزہ تمہارا قبول ہوگا جب تمہارے دل میں حسین ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب جب صحابہ اٹھ رہے تھے مسجد النبوی جہاں سے سنت کے در جاتے ہیں, شریعت بنتی ہے, اس در سے حسین ابن علی کی زیارت رسول سکھا رہے ہیں. یہ ابتدا ہے. شریکت الحسین کون ہے؟ جناب زینب ہیں. جب حسین ابن علی ولید کے دربار میں پوری قوت کے ساتھ کہتے ہیں مثلی لا یبایع مسلم, مجھ جیسا اس کی بیعت کرے, تو وہی تو زینب اس کی بہن حسین کی ہے کہ جس طاقت سے حسین کہہ رہے ہیں مثلی لا یبایع, مجھ جیسا, یعنی ابن زہرا. حسین اپنا نام لے سکتے تھے کہ مجھ جیسا, یعنی کہ میں ابن زہرا کے یزید کے سامنے جو ہے وہ بیعت کروں. نہیں کہا مجھ جیسا, یعنی میں الہی نمائندہ, مجھ جیسا حق کا نمائندہ, میں وہ جو عظیم نفس رکھتا ہوں, میں وہ جو امام انسانیت ہوں. اگر نبی مکرم پوری انسانیت کے نبی تھے, پیغمبر تھے, تو یہ نبی کا وہ جز ہے کہ جس کے لیے نبی فرما رہے لا یملک الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. قرآن فرما رہا ہے سورہ مریم میں کہ نہیں ملے گی شفاعت اس کو جس نے شفاعت کا وعدہ لیا. یعنی کہ شفاعت کا وعدہ کون لے رہا ہے؟ حدیث قصہ پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے. جب حسن چادر یمنی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں آقرتینی آ جا, لیکن جب حسین آ کے اجازت مانگتے ہیں تو کہتے ہیں شافع روز جزا تو آ جا. پوری امت مسلمہ کہتی ہے نبی مکرم شافع امتی ہیں. وہ نبی اپنی زبان, وہ بھی وہ زبان جو وحی الہی سے دھلی ہے, کہتے ہیں حسین تو چادر میں آ جا. اب بہن اور بھائی کی محبت دیکھو, اگر ایک نے وعدہ نانا سے لیا دین کو بچانے کا, تو دوسری نے وعدہ بھائی سے لیا کہ تیرے بچے ہوئے دین کو اگر تو اسلام کو, اسلام کے نام کو, اسلام کے پرچم کو لڑکھڑاتے ہوئے بچاتا ہوا کربلا اپنے بچوں کو لے کے آیا, تو اے حسین تیری محنت کو بچانے کے لیے زینب کربلا سے شام جائے گی, شام سے کوفہ جائے گی, اور کوفہ سے مدینہ جائے گی. اور پھر واضح کر دیا کہ یہ پہلی رات کا چاند ہے, کہ پہلی رات کے چاند کو دیکھیں کہ جب جب چاند بڑھتا ہے دوسری تیسری چوتھی اور 14ویں پہ پہنچتا ہے تو کمال پہ پہنچتا ہے. حسین کی محبت رکھو گے تو دین میں وہ معیار پاؤ گے کہ یہ محبت تمہیں اشرف المخلوقات بنا دے گی. ٹھیک ہے, حسین کی محبت ہے جو ضمیر کو زندہ رکھتی ہے. دیکھیں لا الہ پڑھنے کے لیے نا, یہ لا اگر پیوست کر لیا جائے تو لا الہ پڑھنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے, ختم نبوت پہ ایمان رکھنے کے لیے امت مسلمہ ہونا ضروری ہے, لیکن حسین سے محبت کرنے کے لیے انسان کو بیدار ہونا ضروری ہے. یہی وہ انسان ہمیں ہندوازم میں بھی نظر آتا ہے, یہی وہ انسان عیسائیت میں بھی نظر آتا ہے, اور یہی وہ محبت کا مرکز ہے جو سب کو یکجا جوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں مصائب کی منزل کی, جب جناب زینب سے رخصت ہوئے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب کے
जनाब ज़ैनब ने कहा भाई अपनी शानों से कांधे से चादर हटाएं। अम्मा फरमाती थीं कि जब वक्त रुखसत आए तो मैं नहीं होंगी, लेकिन तूने मेरे हुसैन का बोसा लेना है। इमाम हुसैन का बोसा लिया गया, गर्दन का बोसा। इमाम हुसैन ने बीबी के शानों से चादर हटाई और अपनी बहन के बाजू का बोसा लिया कि बाबा कहते थे मैं नहीं होऊंगा, तुमने मेरी जानिब से बोसा लेना है। यानी कि इमाम हुसैन जानते थे कि बाद करबला जनाब ज़ैनब के हाथों में रसन बनेगी, और जनाब ज़ैनब जानती थी कि वो वक्त आएगा कि जिसके लिए अम्मा और नबी मुकर्रम फरमाते थे कि मेरे हुसैन के गले में तीर लगेगा। अज़ान मोहतरम, ये तो ज़ैनब से मोहब्बत हुई, लेकिन जब बात बेटी की आई ना, तो एक रिवायत के जुमले में बयान करूंगी कि यहाँ बैठे हुए सब साहिब औलाद हैं, अगर ये कलेजा हिल ना जाए तो मैं फरमाऊंगी कि यानी बेटी का आपने हक अदा नहीं किया। एक शख्स फरमाता है, उसका ताल्लुक कूफे से है, अब्दुल्ला, जब घर में आया तो कर्फ्यू नाफिज से इब्ने ज़ियाद ने कहा था कोई भी शख्स अपने घर नहीं बैठेगा बल्कि बागियों से जंग लड़ने जाएगा। ये कह के आम ऐलान किया, कहा जो मर्द घर में बैठेगा उसे शहीद कर, उसे मार दिया जाएगा। बस इतना सुनना था, हर मर्द यजीदी फौज के साथ शामिल हो गया। एक शख्स जो वापस आया तिजारत करके, तो बेटी ने फरमाया बाबा घर ना बैठिएगा, बल्कि बागियों को एक काफिला आया है मदीने से, नाम मदीने का सुना कि बेटी ने कहा आप जाए और जाके यजीद की फौज यानी इब्ने ज़ियाद के साथ शामिल हो जाए। जब माले गनीमत मिलेगा ना तो मदीने वालों के पास हकीकी यमनी जरूर होता है, आप वो हकीकी यमनी ले आइएगा। एक मर्तबा जब उस शख्स ने देखा कि मैं वहां पहुंचा, वो बूढ़ा एक शख्स जो कि जुल्फकार को लिया है और कभी कहता है कि तुमने मेरे असगर को मारा, तुमने मेरे अब्बास को मारा, तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा, तो आओ भूखे प्यासे की जंग देखो। कहता है वो शख्स कि मैंने देखा ही नहीं कि एक शख्स जिसका लिबास खून से अड़ा है, बाल अकड़े हैं, गर्द उड़ रही है और वो इस रूप और जलाल में है कि कहता जाता है आओ एक भूखे प्यासे की जंग देखो। और हैबत ऐसी है कि यजीदी फौज उससे दूर किना है, दूर किना है। कहा एक लम्हा था उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा, अब्दुल्लाह कूफी कह के जब पुकारा तो कहा मैं ताज्जुब में हूँ कि मैं तो कभी इस जानिब आया ही नहीं। एक मर्तबा कहा अपने हाथ को बढ़ाकर कि अपनी बेटी की वसीयत पूरी नहीं करोगे? तो वो शख्स कहता है इनको कैसे मालूम हुआ? हाथ को बढ़ाया और कहा ये हकीकी यमनी है, जब बेटियां कोई फरमाइश करे ना तो उसे रद्द नहीं करते। बस एक मर्तबा ये सोचा उसने और दिल जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रो कर, दम घुटता है अम्मा अब यहाँ से चलो घर, अम्मा जिंदा में सकीना ये पुकार करती थी रो कर। तू तो कहती थी रिहाई की घड़ियां पहुंची, ऐसा लगता है जुदाई की घड़ियां पहुंची। ख्वाब में आए थे कल रात में दादा हैदर, जिंदा में सकीना ये बुका
کرتی تھی رو کر